ہتھیار ڈال دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ کے ان کو بھی اپنی طرف راغب کر لیا اور ان کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ٹوٹلی جس میں جنگ ہوئی ہے، چھوٹے کم چھوٹے بڑے جتنے بھی لوگ آئے ہیں، واقعات ہوئے ہیں جنگوں کے، جس کو سرایا اور غزوات کہتے ہیں، جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے یا جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے، جس کو سریا کہا جاتا ہے، جس میں صرف صحابہ گئے ہوئے تھے، ٹوٹلی ملا کر 10 سال کے عرصے میں، کیونکہ جہاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے مدینہ جانے کے بعد، بلکہ اس 10 سال کا پہلا سال نکال دیں تو دوسرے سال سے شروع ہوتا ہے، تو 9 سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی کارروائیاں وغیرہ سب ملا کر ٹوٹلی 82 رہے، جس کے اندر اتنے جگہوں کے اندر آپ غور کریں، فرانس میں جب انقلاب آیا تو لاکھوں لوگوں کو ختم کرنے کے بعد آیا، رشیا میں جو انقلاب لایا کمیونزم کے نام پر، اس میں بھی لاکھوں لوگوں کو ختم کر دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم، دوسرے جنگ عظیم، آپ حتیٰ کہ صرف ایک ہندوستان ہی کی بات لے لیں یا نہیں یہ سیاسی جھگڑے چھوڑ دیں تو مقدس جنگیں جو کس کو لوگ سمجھتے ہیں، جیسے عیسائیوں کے درمیان ہوئی ہیں اور جیسے مہا بھارت وغیرہ، اس میں تو کروڑوں لوگوں کے ختم ہونے کا ریکارڈ ہم کو ملتا ہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مہا بھارت ایک جنگ میں آپ کو کروڑوں لوگ مرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار لے لیں تو اس میں لاکھوں لوگ مرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سیکنڈ ورلڈ وار لے لیں اس میں لاکھوں لوگ مرتے ہوئے، ایک جنگ کے پیچھے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہم پڑھیں گے تو 63 سال کے عرصے میں صرف آخر کے 9 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بڑی ساری جنگیں ملا کر 82 ہوتی ہیں۔ اس میں ٹوٹل مسلمانوں کی طرف سے کتنے شہید ہوئے اور غیر مسلموں کے کتنے قتل کر دیے گئے، پوروں کا اگر ملا دیا جائے 1018 لوگ۔ پورے 82 جنگوں کا مجموعہ کتنا ہوتا ہے؟ 1018۔ بس 1018 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عرب کو ایک جگہ جمع کر لیا، اور یہ 82 جنگوں کے بعد دشمن کتنے تھے؟ 0۔ سب مسلمان ہوتے ہوئے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب آپ کے پاس اللہ کی نصرت آئی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹکڑیوں میں، قوم کی قوم، 1 یا 2 آدمی بھی مسلمان نہیں بلکہ قبیلے کا قبیلہ، گاؤں کا گاؤں ایک ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے ہاتھ پر کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس پر آپ کو چاہیے کہ استغفار کرے اور اللہ کی حمد بیان کرے۔ یہ آخری سورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو ایک قسم کے لوگ تھے مشرکین مکہ، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طریقے سے معاف کر کے پھر وہ مسلمان بنے، کوئی دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی نہ رہی۔ یہودیوں سے بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے اپنی جگہ، اگرچہ کہ وہ اپنے عقیدے میں اپنی بدماشیوں میں رہتے رہے لیکن جتنا کرنا تھا وہ نہیں کر سکے، اور عیسائی بھی خاموش ہو گئے۔ آخری فورتھ فرنٹ جو تھا وہ تھا دنیا دار، ان کو کوئی مذہب سے تعلق نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں آج کل کے لیڈر، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ اپنے مقصد کے لیے کس کو بھی کسی بھی حد تک گزرنے کے تیار ہوتے ہیں۔ ایسے قسم کے بھی لوگ تھے جس کو قرآن اور حدیث میں ہم منافق کے نام سے جانتے ہیں۔ منافق اسی کو کہتے ہیں جو ظاہر کچھ کہتا ہے اور باطن میں کچھ ہوتا ہے، زبان پر کچھ ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ شخص نہ مذہب اس کا کوئی ہوتا ہے، کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو یہ لوگ بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تنگ کرتے رہے، جنگوں میں بھی انہوں نے ہاتھ دیا، ہر قسم کی تکلیف دی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمتیں لگائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم سے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ لیکن جب ان منافقوں کا سردار مر جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کے جو بیٹے تھے صحابی رسول تھے، ان کی خواہش تھی کہ یا رسول اللہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک اس شخص کو پہنایا اس کی لاش پر اور ان کا جنازہ پڑھا۔ تو اس کے ماننے والے ہزاروں لوگ، 1500 کے اوپر لوگ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو دیکھے کہ زندگی بھر ہم نے آستین کا سانپ بن کر جنہیں تکلیف دی اور جو سردار ہمیں بہکاتا رہا، آج وہی ذات اس کو اپنا کفن کی جگہ اپنا جبہ بھی دیتے ہیں
اور اس کی جنازہ بھی پڑھتے ہیں، آپ کے یہ اخلاق دیکھ کر یہ جو دنیا دار جس کا کوئی تعلق نہیں تھا، صرف دنیا ہی ان کی سب کچھ تھی، انہوں نے بھی اپنی دنیا سے توبہ کر کر اخلاص کی دولت سے مالا مال ہوئے اور سچے مسلمان بنے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور کفر کرنے والوں کے شرک اور کفر کو ختم کیا، کافروں کو ختم نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کو ختم کیا، شرک کو ختم نہیں کیا، مشرکین کو ختم نہیں کیا، بلکہ مشرکوں کو اسلام میں کنورٹ کر کر آپ نے شرک کو ختم کیا، یہودیت کو ختم کیا، عیسائیت کو ختم کیا، منافقت کو ختم کیا۔ یہ ساری چیزیں تلوار کے زور پر نہیں ہوتی ہے بلکہ اخلاق اور محبت سے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک لمحہ ہم کو یہی بتاتا ہے کہ پوری سمجھداری، صبر، تحمل، حلم، بردباری کے ساتھ ہی جو کام کیا جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ سب سے بڑی چیز اخلاص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتائی کہ جب تک تمہیں تقویٰ باقی رہے گا تم ہر طریقے سے کامیاب رہو گے، تمہاری پالیسی کامیاب رہے گی، اللہ تعالیٰ اچھا نیک اور صحیح عقل سلیم، قلب سلیم عطا فرمائے گا۔ تو آخر میں ان باتوں کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ علامہ مولانا جناب علی پاشا صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ سے گزارش کرتا ہوں تو شہ نشین پر تشریف لائیں۔